معزز بھائیوں، آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی درس شروع ہوتا ہے آپس میں بات چیت کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف ہمارے پاس 15-20 منٹ رہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خطبے کو، بیان کو غور سے سماعت کریں۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں خواتین سے بھی کہ وہ بات چیت نہ کریں۔ بات چیت کرنے سے دو نقصان ہوتا ہے، ایک کہنے والے کو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری بات جو ہے بازو میں جو لوگ بیان سنتے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لحاظ سے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 11 یعتذرون کی مکمل تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی تراویح میں تلاوت کو سماعت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو، ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے تعلق سے فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لكافية، قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها۔ پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے جہنم کی آگ کو ویسے بنایا ہے، اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں وہ آگ 60 پر 9 درجے زیادہ حرارت والی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ دنیا کی آگ تو کافی تھی، کیونکہ دنیا کی آگ ہی بہت زیادہ حرارت والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، خرافات میں مبتلا تھے، ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو 60 پر 9 درجے زیادہ حرارت والی بنایا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم صحیح عقیدے کو اپنانا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، نار جہنم سے بچنا چاہتے ہو ایک کام کر لو، ایک کام کر لو۔ ہم چاہے تو کر سکتے ہیں وہ کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی انسان 40 دن تک، صحیح روایت ہے، 40 دن تک کوئی بھی آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، درمیان میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا، امام کے اللہ اکبر بولنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةً بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، کہا کہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں سے اسے چھٹکارا دیں گے۔ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی نار جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل سے نفاق نکل جائے گا، وہ پکا مومن ہوگا۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے، آمین۔ بہت آسان عمل ہے، کرنے کی ضرورت ہے، اور کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، میں ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نیت لے کے بیٹھیں کہ مجھے عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے بیٹھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیسی تھی؟ وہ تھوڑی بات معلوم ہوتی تو عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا دین کے بارے میں کیا کیا معلوم کیا ہے پورا بتا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کوئی بھی انسان قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر
اس کا قدم آگے بھی نہیں بڑھے گا، آخرت میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال ہوگا عن عمری فیما افنا، اللہ کہے گا بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تو نے کہاں لگائی؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں لگایا؟ اور طلب بات یہ ہے کہ زندگی میں جوانی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا الگ سے تذکرہ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جوانی کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسب، اللہ پوچھے گا کہ بندے تجھے مال کمانے کے راستے تیرے سامنے تھے، کہاں سے مال کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ مطلب یہ ہوا ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ اور پانچواں سوال ہوگا، یہی اہم سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جتنا دین کا علم تجھے معلوم تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ دین کا ہمارے پاس بہت علم ہے، لیکن کہاں تک عمل کیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ تو دینی مجالس میں جب بھی بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں تو ہم آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس کی بھی توفیق دے، آمین۔ بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے پیغمبر، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہنا کوئی کام کرنا ہے تو میں کل کروں گا، ایسا مت بولنا۔ کیا بولنا؟ انشاءاللہ بولنا۔ دیکھیے انشاءاللہ، یہ کائنات میں جو بھی چل رہا ہے یہ اللہ کی مشیت سے چل رہا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت میں کوئی شامل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَعِنْدَهُ، غور کیجیے یہ آیت پہ، سبحان اللہ، اس کی قدرت کا پتہ لگتا ہے، اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یہ دنیا میں، یہ سمندروں میں، یہ زمینوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس پوری کائنات کا ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قدرت ہے اس کی، کتنے درخت دنیا میں۔ اللہ نے کہا اس کائنات کا ایک پتا بھی زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ اور رات کی تاریکیوں میں، زمین کی تاریکی میں جو دانہ پھٹ کے درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ کون ہے عبداللہ بن عباس؟ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آمین بولیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ محبوب بھائی کے علم میں برکت دے، آمین۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اے بیٹے یاد رکھو، عقیدہ سیکھ لو۔ کیا عقیدہ سیکھ لو؟ اگر یہ ساری کائنات کے لوگ اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہا کہ ساری کائنات والے مل کے تمہارا نقصان کرنا چاہے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا کہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ، اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی کسی کو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، تو اس کی مشیت سے ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تم شرک کرتے ہو۔ کہا اے محمد تمہارے صحابہ شرک کرتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، بتائیے کیا شرک ہے؟ اس نے کہا تمہارے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ما شاء اللہ و شئت بولتے۔ کیا بولتے؟ ما شاء اللہ و شئت، اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو یہ کام ہوگا۔ اور دوسرا شرک یہ ہے
والکعبہ کہہ کر قسم کھاتے ہیں، کعبے کی قسم کھاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، جب بھی تمہیں کچھ بولنا ہے ما شاء اللہ ثم شئت، اللہ چاہتا ہے پھر پیارے نبی چاہے تو وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مشیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو الگ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہم قسم کس کی کھانا؟ صرف اللہ کی کھانا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کائنات کی کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ کتنے لوگ ہیں میری ماں کی قسم کہتے ہیں، کوئی اپنی بہن کی قسم کھاتا ہے، کوئی زمین کی قسم کھاتا ہے، کوئی آسمان کی قسم کھاتا ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کی چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھاتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے نبی نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، جب بھی قسم کھانا ہو تو کیا کہو؟ رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کھاؤ۔ صرف کعبے کی قسم کھانا اس میں شرک موجود ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے آگے کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ بولنا ہے، تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، مدین پہنچے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سنے تھا نا گزشتہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ کہا کہ اے موسیٰ، میری ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال میرے گھر میں ملازمت کرو گے، اور اگر تم 2 سال اور بڑھاؤ گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مجھے 10 سال بھی تم جو ہے اچھا آدمی، نیک آدمی پاؤ گے۔ وہ لفظ انشاءاللہ بولے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت تھی، 10 سال بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کے گزر گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بارہا سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس جا کے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب وحی کی ایک شکل ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بچے کو نہیں بول رہے تم سو جاؤ میں تمہیں ذبح کروں گا، بچے سے مشورہ لے رہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، بچے کی ماں بھی کیسی تھی تربیت کرنے والی۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں، بچے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے کیا، میں لیٹ جاؤں گا، مجھے ذبح کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے تم صبر کرنے والا پاؤ گے، بے صبرا نہیں پاؤ گی۔ اس کا نتیجہ تھا، اس کی برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر عطا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آسمان سے، جنت سے ایک دمبے کو ان کے بدلے ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دیکھیے کام کتنا بھی آسان کیوں نہ ہو، لفظ انشاءاللہ کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے کام جیسا بھی ہو، اگر انشاءاللہ اگر نہیں بولیں گے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے ایک ایک لمحے میں بھی وحی کے محتاج ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی وحی کے محتاج ہیں۔ اب دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض یہودی آئے، آگے کہا کہ محمد اگر واقعتاً آپ پیغمبر ہیں 3 سوالات کے جواب دیجیے۔ ایک کہا اصحاب کہف کون ہے تھوڑا بتائیے، یہ ذوالقرنین کون ہے تھوڑا بولیے، اور تیسرا سوال ہے روح کے بارے میں تم کیا جانتے ہو بولو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اچھی بات ہے میں کل بولوں گا۔ کیا بولے؟ اچھی بات ہے میں کل بتاؤں گا، لفظ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ نے 15 دن تک وحی کو روک دیا۔ اللہ
कितने दिन? 15 दिन तक वही रुक गई। मेरे भाई 15 दिन रुकना मामूली बात नहीं थी। प्यारे नबी एक एक लम्हे में वही इलाही के मोहताज थे। 15 दिन वही रुक गई और 15 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा अल्लाह। ऐ पैगंबर, जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हो हरगिज़ ऐसा मत कहो कल मैं ये करने वाला हूँ, उसके साथ ये कहो कि इंशाअल्लाह कल मैं अल्लाह की इजाज़त के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ वो काम करूँगा, तभी जाके तुम्हारे काम में कामयाबी मिलने वाली है। तो याद रखिए, लफ्ज़ इंशाअल्लाह अगर नहीं बोलते हमारे ज़िंदगी से बड़े बड़े काम भी रह जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सही रिवायत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी कई बीवियाँ थे। उनकी शरीयत के मुताबिक कहा कि हम हर बीवी से आज हम सोहबत करेंगे और उनसे जो भी औलाद होगी हम अल्लाह की राह में उन्हें लगाएंगे। हुआ क्या? इंशाअल्लाह नहीं बोले, सबसे सोहबत किया। देखिए, तो औलाद भी हुई, तो बच्चा हुआ तो नाकिस बच्चा हुआ, वो भी जो है नाकिस बच्चा हुआ, सही सालिम बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो इसमें बताया जा रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह बोलते, अल्लाह ताला उस इंशाअल्लाह की बदौलत उनकी हर बीवी से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद नसीब करता। तो इस तरीके से लफ्ज़ इंशाअल्लाह में देखने में जुमला छोटा है लेकिन बड़ा माना है, बड़ा माना खेज़ जुमला है। मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कितने काम रह जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है लफ्ज़ इंशाअल्लाह नहीं बोला करते। ये बात भी याद रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबे बयान कर रहे थे, लोगों में से एक आदमी ने सवाल किया, अरे मूसा इतना अच्छा तकरीर कर रहे हो, तुमसे बड़ा कोई आलिम है क्या दुनिया में? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे तो बड़ा तो कोई आलिम नहीं है, एक पैगंबर से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बोलना चाहिए था? मुझसे बड़ा मेरा अल्लाह आलिम है। अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया, क्या बोल दिया? मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ बोल दिया। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से बताया, अय मूसा तुम सबसे बड़े आलिम नहीं हो, मेरा एक और बंदा है, उसे तुम्हारे पास जो इल्म नहीं है उसके पास वो इल्म है, जाके तुम्हें सीखना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम लंबा सफ़र किए, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए और वहाँ जाकर इल्म हासिल किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा लन तस्ततिअ मई सबरा, मेरे साथ तुम सब्र नहीं कर सकते, मेरे पास तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर तुम्हारे पास जो है सब्र करने वाला तुम मुझे पाओगे। फिर 3 काम हुए, लंबा किस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस वाक़े से ये पैगाम है, मूसा अलैहिस्सलाम इस वाक़े में लफ्ज़ इंशाअल्लाह बोलने के बावजूद उनका काम पूरा नहीं हुआ। मतलब यह है, बसा औक़ात हमें ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बोलने के बावजूद बस काम नहीं होते, ये अल्लाह की मशीयत है। वासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। बास काम ऐसे होते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, हालांकि अल्लाह के इल्म में है कि वो काम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और बहुत सारे काम ऐसे जिसे तुम नापसंद करते हो, अल्लाह को मालूम है कि वो काम तुम्हारे लिए बेहतर है, अल्लाह ताला तुम्हारे मुक़द्दर करता है। मशीयत अल्लाह के हाथ में। बस औक़ात लफ्ज़ इंशाअल्लाह बोलने के बावजूद भी हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, ये अल्लाह की मशीयत है। ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बात रखने की कोशिश की है। सवाल यही है कि ज़िंदगी में इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में जब भी हमारा कोई भी काम हो, लफ्ज़ इंशाअल्लाह के साथ होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले को, सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार हम तमाम को सेहत और आफियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस दुनिया में जो कोरोना वायरस के नाम से जो वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, अल्लाह जल्द अज जल्द इसका खातिमा फरमा। अल्लाह हम तमाम को सेहत और आफियत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।